اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس آیت قرآنی کے ذیل میں کل عرض کیا گیا تھا کہ دنیا میں جو مختلف اور متعدد ادیان مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں اللہ کو دین اسلام صرف پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اور وہ سارے راستے جہنم تک جانے والے ہیں۔ دین اسلام جو دین فطرت ہے، جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک نبیوں اور رسولوں کو دیا گیا، وہی اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ہے۔ اس دین اسلام کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ دین اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ اگر یہ 5 چیزیں صحیح اور درست ہیں تب تو کہا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے اور دیندار ہے۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کسی چیز کے اندر کمی ہوگی، مثلا اگر عقائد صحیح نہیں ہے، اسلامی عقیدوں میں سے، بنیادی عقیدوں میں سے کسی عقیدے کا انکار ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ پھر اگر عقائد درست ہیں لیکن عبادات کا اہتمام نہیں ہے، اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، تو بھی اس کا دین ناقص ہوگا۔ اسی طرح اگر اس کی معاشرت غیر اسلامی ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی جو تاکید کی گئی ہے وہ نہیں کرتا ہے، وہ ظالم ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کا حق غصب کرتا ہے، تو یہ اس کے دین کے ناقص ہونے کی علامت نشانی ہے۔ اور یہیں سے 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں: حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا حق ہم بندوں کے ذمے ہے وہ کیا ہے؟ اپنے عقائد کی درستگی، عبادات مثل نماز، روزے کا اہتمام، معاملات کا ٹھیک ہونا، خرید فروخت جائز طور پر ہو تو وہ صحیح معنی میں مسلمان ہوگا، اور معاشرت اسلامی ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے حقوق ادا کرے، سب کے ساتھ مل کر صحیح معنی میں زندگی گزارے۔ اگر وہ اپنے پڑوسیوں کو یا دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ حق عبد کی یعنی اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرتا ہے، اور حقوق العباد بغیر معاف کرائے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق اللہ کے اندر تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق اپنے بندوں کے لیے معاف کر دیا، لیکن حقوق العباد کا معاملہ جو ہے بہت ہی سخت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صاحب حق کا حق دلائیں گے جس کے ذمے ہوگا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن میدان حشر میں حاضر ہوگا، اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی، نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن شتم ھذا، اس کو گالی دی تھی، کسی کا حق غصب کیا تھا، تو اس کے اعمال جو نیک تھے وہ نیک اعمال اس کا صلہ و ثواب اس کو دے دیا جائے گا جس کا حق مارا ہے، اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر پھر بھی حقوق باقی ہیں تو ان کی برائیاں، ان کے گناہ کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا۔
کے بعد میں نے کہا تھا کہ اخلاق بھی اسلامی ہوں. صوفیہ اکرام مشائخ اعظام نے اسی چیز کو اختیار کیا، اور یہاں سے تصوف کی حقیقت ہماری سمجھ میں آتی ہے. صوفیہ اکرام اور مشائخ اعظام کے ہاں سب سے اہم بات یہی ہے کہ اخلاق حسنہ، اخلاق الہیہ یعنی صفات حمیدہ سے آراستہ ہو، اور وہ یہ ہیں: خواہی کی شوی بمنزل قرب مقیم، نہچیز بنفس خویش فرما تعلیم، صبر و شکر و قناعت و علم و یقین، تفویض و توکل و رضا و تسلیم. ان صفات حمیدہ سے آراستہ ہونے کا نام کیا ہے؟ تحلیہ اور تجلیہ. اسی طرح جو صفات رذیلہ ہیں، اخلاق رذیلہ ہیں، گندی عادتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اس کی نسبت ایک عارف فرماتے ہیں: خواہی کی شبت دل تو چوائنا، دہ چیز برو کو ندرون سینہ، حرص و عمل و غضب و دروغ و غیبت، بخل و حسد و ریا و کبر و کینہ. یہ اخلاق رذیلہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک کرے، یہ بھی ضروری ہے. اس کا نام صوفیہ کی اصطلاح میں ہے تخلیہ، کہ ان سے اپنے کو خالی کرنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس موضوع پر، اور ہماری اس ماضی قریب کے دور میں حکیم الحضرت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام کیا ہے. یہاں تک کہ شریعت و طریقت مستقل ایک کتاب ہے کہ جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علاج بتایا ہے کہ اگر آدمی ہمیں حسد ہے، تکبر ہے، اور اسی طرح دوسری برائیاں ہیں، تو ان کا ازالہ کیسے کیا جائے. اور اصل تو یہ ہے کہ چاہے صفات حمیدہ، اخلاق الہیہ سے آراستہ ہونے کا معاملہ ہو، اور یا اخلاق رذیلہ سے اپنے کو پاک کرنے کا معاملہ ہو، یہ سب چیزیں بغیر شیخ کامل کی صحبت کے نہیں آتی، بغیر شیخ کی صحبت کامل کے میسر نہیں ہوتی. چنانچہ عارف رومی نے کہا ہے: این ہمارا نشکنت اندر جہاں ہے چیزیں ہم جو سایہ ہم رہا، یار باید راہ را تنہا مرو، بے رفیق اندری صحرا مرو، ہر کی تنہا نادر این راہ را برید، ہم باؤن ہمت مردہ رسید. یہ خواہش نفسانی جو سائے کی طرح انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کو پامال نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ بزرگوں کی صحبت نہ ہو. فرماتے ہیں شیخ کامل چاہیے اس راستے میں، یعنی راہ سلوک میں طرح مت چلو. جس نے بھی اس راستے کو طے کیا ہے تو اہل اللہ کی توجہ اور ان کی صحبت سے طے کیا ہے. اس کے لیے عام طور پر میں بتایا کرتا ہوں کہ دیکھیے 3 چیزیں ہیں: کثرت ذکر، صحبت شیخ، احکام شریعہ کا اہتمام. یہ 3 باتیں اگر انسان طے کر لے اور ان 3 باتوں پر عمل کرے کہ ایک طرف تو احکام شریعہ کی پابندی ہو، اور دوسری طرف کثرت ذکر، اور تیسری بات صحبت شیخ کی، تو انشاءاللہ اس کو وصول اللہ کی اور نسبت مع اللہ کی دولت میسر ہوگی، اور پھر اس کو دنیا کے اندر بھی حلاوت نصیب ہوگی. دین پر عمل کرنے میں تو لذت نصیب ہی ہوگی، لیکن دنیا کی مشقت نہیں معلوم ہوگی، دنیا کی تکلیف نہیں معلوم ہوگی. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سہولت اور آسانی رکھ دیں گے. اس بنا پر ہمارے لیے ضروری ہے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے کہ ہمارے عقائد بھی درست ہوں، عبادات کا بھی اہتمام ہو، معاملات بھی ٹھیک ہوں، معاشرت بھی ہماری اسلامی ہو، اور اخلاق حسنہ، صفات حمیدہ سے بھی ہم آراستہ ہوں، اخلاق رذیلہ سے بھی ہم پاک ہوں.
تو انشاءاللہ پھر ہم ایک سچے پکے مسلمان اور دیندار کہلائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔